بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہفتم اور اس کا باب چہارم، سبق نمبر 4.1 جو میانہ روی سے متعلق سبق ہے، اس کے لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا جو سبق ہے اس کے جو حاصلات تعلم ہیں، نمبر 1، روزمرہ زندگی میں میانہ روی کی مختلف صورتوں اور ان کے فوائد سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ صلاحیت یہ ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں مثلاً کھانا، سونا، کھیلنا اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال وغیرہ میں افراط و تفریط کے نقصانات کا جائزہ لے سکیں، زندگی کے امور میں میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیار کر سکیں۔ عزیز طلبہ اکرام، قبل از پڑھائی آپ کے پاس ایک سوال ہے کہ روزمرہ زندگی کے کون سے شعبے ہیں جہاں ہمیں اعتدال اپنانا چاہیے؟ تو میری اساتذہ کرام سے التماس ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے کمرہ جماعت میں اس سوال کا جواب معلوم کریں، پھر ہم چلتے ہیں بقیہ لیکچر کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے کھانے پینے میں میانہ روی، تو ضرورت سے زیادہ کھانا جسمانی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ کم کھانا جسمانی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کھانے پینے میں اعتدال کی تلقین کرتی ہے، تو لہٰذا ہمیں کھانے پینے میں اعتدال کرنا چاہیے، نہ تو پیٹ زیادہ بھر کے اور نہ بالکل کم کر کے۔ جتنی آپ کو بھوک ہو اس کا کچھ حصہ باقی رکھ کے باقی جو ہے وہ ہمیں کھانا کھا لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اسلام میں میانہ روی کی کھانے کی جو وہ تصویر یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کھانے میں اعتدال کرنا ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ کھانا جسمانی مسائل کو جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سونے اور جاگنے میں اعتدال، کہ جب بھی ہم سوئیں تو ہمیں جو ہے وہ زیادہ نیند جو ہے وہ اس جسمانی جو ہے وہ کہ صحت کے لیے زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح کم سونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اعتدال کے ساتھ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے جس ٹائم پہ سوئیں اسی ٹائم جو ہے وہ روز کا ایک روٹین ہونی چاہیے، ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائم ٹیبل یہ تھا کہ آپ عشاء کے بعد جو ہے وہ باتوں کو کرنا اور اسی طرح دیگر جو غیر ضروری کام ہیں ان کو ناپسند کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کے بعد سو جایا کرتے اور فجر ٹائم جو ہے وہ جاگتے تھے۔ اس سے پہلے وہ کیا کرتے، جاگتے اور تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں سونے اور جاگنے میں بھی اعتدال کرنا ہے۔ زیادہ سونا جسمانی طاقت کو کم کرتا ہے، کم سونا اعصاب پر تھکن اور جو ہے وہ کمزوری طاری کرتا ہے۔ صحت مند زندگی کے لیے نیند میں اعتدال ضروری ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام اس کی تلقین کرتا ہے۔ اسی طرح خوشی اور غم کا اظہار، تو ہمیں غم اور خوشی کی کیفیت میں بھی اعتدال کو جو ہے وہ اپنانا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں غم اور خوشی کے اظہار میں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ تقریبات اور اہم مواقع پر فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے۔ ضرورت سے زیادہ یا بہت کم خوشی اور غم کہہ لیں کہ غم کا اظہار عدم اعتدال کی علامت ہے۔ تو کوئی بھی خوشی ہو تو ہمیں زیادہ ضرورت سے بڑھ کر اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، اتنی خوشی کہ وہ بعد میں غمی کا باعث بنے، اور ایسی غمی جس پر اتنے غمگین ہو جائیں، اتنے غم زدہ ہو جائیں کہ بعد میں اس پر مزید پھر غم کرنا پڑے، جو ہے وہ ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح کھیل کود میں میانہ روی، تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے آپ ایسے کھیل کھیلیں جس سے آپ کی جسمانی صحت جو ہے وہ برقرار رہے۔ کھیل صحت کے لیے مفید ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ وقت میں اس میں جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، تو ہمیں وقت کو بچا کے رکھنا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں توازن کا درس دیتی ہے۔ کھیل میں اعتدال ہمارے جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے مفید ہے، تو یہ اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا اعتدال سے استعمال، تو کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی، موبائل، کمپیوٹر اور اس طرح کی لیپ ٹاپ جتنی چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا استعمال کریں، سیکھیں، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ اتنا استعمال نہ کریں جس سے ہمارا جو ہے وہ ٹائم، ہماری نیند، ہر ایک چیز ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ موبائل، کمپیوٹر اور دیگر ٹیکنالوجی کے آلات کے استعمال میں ہمیں اعتدال جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ استعمال وقت کا ضیاع اور صحت کے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو صرف ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہیے، اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ تقریبات میں اعتدال، تو کوئی بھی تقریب ایسی نہ ہو کہ جس کا قرض اتارتے اتارتے آپ کی باقی زندگی جو ہے وہ اس میں لگ جائے۔ تو تقریب ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ طاقت میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ولیمے کا کھانا کس طرح بتایا کہ ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کو ذبح کیا گیا اور ساتھ جو ہے وہ حلوہ بنا دیا گیا، یعنی کچھ میٹھے میں تھوڑا سا تھا اور تھوڑی سی جو ہے وہ کھانا تھا۔ کچھ صحابہ کرام آئے، انہوں نے کھانا کھایا
اور چلے گئے، اور یہ جو ہے وہ ولیمہ تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں اسی طرح سادگی سے معاملات طے ہو جایا کرتے۔ آج ہمارے ٹائم میں شادی ہو، حتیٰ کہ مرنے پر بھی میت سامنے پڑی ہوتی ہے اور لوگوں کو کھانے کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ آئے ہیں، رشتہ دار آئے ہیں، اب جو ہے وہ میت کا کھانا جو ہم نے کھلانا ہے وہ کیسے کریں، 2 3 4 دیگیں، اور کھانے والے بھی اتنے جو ہے وہ کہہ لیں کہ شرم سے باہر ہو جاتے ہیں کہ کھانے میں سے نقص نکال رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو کھانا ہی اچھا نہیں دیا، پتہ نہیں یہ جنازہ پڑھنے گئے تھے کہ کھانا کھانے گئے تھے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو کوئی بھی تقریب چاہے وہ کہہ لیں کہ خوشی کے لیے ہو یا غم کے جو وہ رکھی گئی ہے، تو ہمیں اس میں اعتدال سے چلنا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے، دولت اور وقت کا ضیاع اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، متوازن طرز عمل سے معاشرتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اسلامی تعلیمات ہیں۔ افراط و تفریط کے نقصانات، کوئی بھی چیز آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو اتنا بڑھا دیں یا کسی کو کم کر دیں، تو اس سے بھی اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ اعتدال سے ہٹ کر افراط و تفریط مسائل کا سبب بنتی ہے۔ بالفرض افراط تفریط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد دوسرا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درجہ دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برابر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی اولاد نبیوں میں بنا دینا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دینا، تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تفریط کی ہے۔ افراط و تفریط یعنی کہ اللہ کے مقام میں کمی کر دی اور مخلوق کے مقام کو بڑھا دی ہے۔ تو یہ افراط و تفریط جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے۔ جسمانی اور روحانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زندگی میں توازن کے بغیر ہم سکون اور خوشی سے محروم رہ سکتے ہیں اگر ہم اعتدال سے دور ہو گئے تو۔ اسلامی تعلیمات میں میانہ روی کی اہمیت کیا ہے؟ تو اسلامی تعلیمات ہمیں میانہ روی کی اہمیت اس طرح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا احترام کرنا لازمی ہے۔ دین اسلام میں ہر شعبے میں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ معاشرتی استحکام کے لیے بھی اعتدال اہم ہے۔ آپ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، کچھ بھی کرو، اخلاقیات، عبادات، جتنی چیزیں ہیں ہر ایک میں اعتدال لازمی ہے۔ سب سے افضل چیز عبادت ہے۔ عبادت بھی آپ اتنی کرو گے جتنے آپ کے اندر کیپیسٹی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو نیند آ رہی ہو اور آپ عبادت کریں، اسلام نے اس عبادت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس کے بعد باقی ساری باتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اب آپ کے لیے کلاس ایکٹیویٹی ہے سبق کی روشنی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اعتدال اور میانہ روی کی مزید مثالیں تلاش کریں اور کمرہ جماعت میں بیان کریں۔ تو میری التماس ہے اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں، پہلے کمرہ جماعت میں طلبہ سے سیرت کی مزید مثالوں کو سنیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم بقیہ لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، یقیناً آپ نے اچھے انداز میں ان سوالات کے جوابات اور اس ایکٹیویٹی کو مکمل کیا ہے۔ اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر اہل بیت اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے میانہ روی سے متعلق چند واقعات تلاش کریں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ حاصل کلام جو آج کے سبق کا ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں میں اعتدال کا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ عملی رہنمائی ہمارے لیے یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر شعبے میں اعتدال کو اپنانا چاہیے، اور اسی طرح آپ کے لیے گھر کا کام جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں اعتدال کا ایک عملی منصوبہ تیار کریں، یہ آپ کے لیے مزید جو ہے وہ کام ہے۔ اختتام یہ ہے کہ آج ہم نے روزمرہ زندگی میں میانہ روی کی مختلف صورتوں کو پڑھا۔ انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو لیکچر کے آخر میں آپ کے لیے ورک شیٹ اور لیسن پلان ہے، آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور مزید استفادہ کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔